یزید سے آپ کو کیا مطلب تھا؟ کوئی حکومت کی طلب تھی؟ کوئی اور معاملہ تھا؟ نہیں، یزید اپنی تمام تر طاقت و حکومت ریاست کو جمع کر کے اللہ کے دین کے خلاف غلط قانون لانا، شراب نوشی ہے، بدکاری ہے، عیاشی ہے، مال غنیمت میں خیانت ہے، اور نمازوں کو چھوڑنا ہے، اللہ کے دین کی جو اقدار اور بنیادیں اس کو ہٹانا۔ تو سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین نے دونوں جہانوں کا بادشاہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اپنے درجے کے اندر آپ کو یزید کی خلافت کی کیا ضرورت تھی اور اس کے کیا مقام کی حیثیت تھی جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا۔ تو کربلا شریف کی طرف نکلنا وہ احیاء خلافت تھا، مقصد خلافت کو واضح کرنا تھا کہ یہ میرے نانا جان کا مبارک منبر ہے، اس پر وہ لوگ بیٹھیں گے جو میرے نانا سے محبت کرنے والے ہوں گے اور ان کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، اندھیرے اور اجالے کے اندر ان کی شریعت کو پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور ان کا مطمع نظر اور ذوق اللہ اور اس کے نبی کی محبت اور اس کی مرضی ہوگی۔ یزید کے اندر اس میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ امام علی مقام قیامت تک کے لیے مسلمان قوم کو احیاء خلافت سکھا رہے تھے کہ اس منصب پر جو خلافت جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے اس زمین پر اس محبوب بندے کو دیا جاتا ہے جو زمین پر اللہ کے نظام کو لاتا ہے، تو وہ محبوب بندوں کے منصب پر ایسا غاصب، ایسا فاسق، ایسا فاجر، ایسا بدکار آ جائے تو پھر ہم اللہ رب العالمین کے حضور جا کر کیا بات کریں گے؟ کیونکہ حضور سید عالم نے فرمایا کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو فرمایا کہ زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر سب سے کم درجہ ایمان کا جو ہے وہ دل سے برا جاننا ہے۔ اور امام علی مقام کا رتبہ سب سے اونچا تھا، اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے اعتماد دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کربلا آ جائیں، ان کوفیوں نے دھوکہ تو دیا، لیکن امام علی مقام کے پاس صحیح شہادت ان کی قسموں کے ساتھ موجود تھی، اس کو رد کرنا آپ کی شایان شان نہ تھا۔ جتنا بڑا آپ کا مرتبہ تھا، آپ نے اتمام حجت کے لیے کہ کل قیامت کے دن وہ اپنا ورقہ اٹھا کر لے آئے رب کے سامنے کہ یا اللہ تیرے رسول کا نواسہ ہمارے سامنے تھا، اور یزید جیسا بدکار منبر رسول پر اور خلافت پر آ کر بڑا جمع ہو گیا تھا، اور ہم تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے رہے اور وہ نہیں آیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے مانا کہ کوفیوں نے دھوکہ دیا، لیکن جو خط انہوں نے لکھا تھا وہ قسم کے ساتھ تھا، وہ گواہیوں کے ساتھ تھا، تو آپ کے منصب کا یہ تقاضا تھا کہ آپ اس گواہی کو رد نہ کرتے بلکہ میدان عمل میں آتے، لیکن جب آپ میدان میں پہنچے ہیں تو وہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہو گیا۔ حضرت سیدنا مولانا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، پھر کربلا کے اندر آپ کا محاصرہ کر دیا گیا۔ امام علی مقام کے جتنے بھی خطبے ہیں تمام خطبوں میں آپ نے یہ بات عطا فرمائی، یہ دیکھو اتنے 100 اور اتنے 1000 خطوط مجھے بھیجے گئے ہیں جس پر ان کی مہر ہے، ان کا پتہ ہے، قرآن کی آیات ہیں، اور انہیں قسمیں کھائی ہیں، تو لہٰذا مجھے جب ایسے لوگوں نے بلایا تو میرا آنا بنتا تھا۔ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور تمام مفسرین اور تمام مورخین اہل سنت نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس زمانے میں حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عظمت و شان میں کوئی بڑا نہیں تھا۔ اس وقت ساری خدائی کے اندر اگر اس وقت امت کا سب سے بڑا پیشوا کوئی تھا تو وہ سیدنا و مولانا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا، انہوں نے لکھا کہ انما میلہم الی حسین ابن علی، لوگوں کا جھکاؤ حسین ابن علی کی طرف تھا، لأنہ السید الکبیر، اس لیے کہ آپ اس زمانے میں سب کے سردار اور آقا تھے، وابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ حضور کی چہیتی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وبنیہا وعلیہا کے شہزادے تھے۔ علامہ ابن کثیر نے یہ جملہ لکھا کہ انما میلہم الی حسین ابن علی، اس زمانے میں ساری خدائی کا رجحان حسین ابن علی کی طرف تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور آگے علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے وَلَكِنَّ الدَّوْلَةَ الْيَزِيدِيَّةَ تنافیہ، یزید کی حکومت بغض میں تھی، وہ ناسبی تھے،
ان کے دل کے اندر امام علی مقام کا بغض تھا. وہ تمام احادیث، وہ تمام فرامین، وہ صحابہ موجود تھے جنہوں نے اپنے سر کی اور ماتھے کی آنکھوں سے حضور کو فرماتے ہوئے دیکھا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرا یہ بیٹا حسن اور یہ میرا بیٹا حسین یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ حسین نہ روئیں، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ امام حسن حسین ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنی گردن پر بٹھایا اور طویل سجدے کی. یہی حسنین ہیں جن کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھے پر بٹھایا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے مولا کائنات سے یہ کہا کہ خدا کی قسم علی، مجھے اپنے بچوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کرنا ہرگز پسند نہیں ہے. اگر مجھے سب سے زیادہ یہ محبوب عمل کسی کے لیے پسند ہے تو وہ علی تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے. حضرت عمر کی پوری زندگی حضرت امام علی مقام کی محبت میں، تعریف میں، توصیف میں صرف ہوئی ہے. فاروق اعظم کی پوری زندگی دور عثمانی غنی دیکھیے. اللہ اکبر. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.